دنیا کے تمام ممالک ڈیجیٹل فائنینشیل سسٹم کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ کچھ ملکوں نے تیزی سے ڈیجیٹل فائنینشیل سسٹم کو اپنے ملکوں میں انٹروڈیوس کرایا ہے، وہاں کے شہری اس کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ ملکوں میں یہ عمل جاری ہے اور کچھ ملک اس جانب بڑھتے نظر آ رہے ہیں، مگر دنیا میں آئندہ ہمیشہ اب یہ بات طے ہو گئی ہے کہ ادائیگیاں جو ہیں وہ جو اب مروجہ نظام جو دنیا میں چل رہا ہے کانٹیکٹ لیس پیمنٹ کے ذریعے ہوگی اور فائنینشیل سسٹم کے ذریعے ہوگی، ڈیجیٹل فائنینشیل سسٹم کے ذریعے ہوگی، اور یقیناً کیش کی ادائیگیاں جو ہیں اس کا دور آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا۔ اسی حوالے سے پاکستان میں بھی بہت پیش رفت ہوئی ہے، مسلسل ہو رہی ہے۔ ہمارے بینکس ڈیجیٹل فائنینشیل سسٹم کو اپنے اندر سمو رہے ہیں، اور پھر پاکستان میں کیونکہ کروڑوں کی تعداد میں پاکستانی میں لوگوں کے پاس اسمارٹ فونز ہیں، موبائل فونز ہیں، اس کے ذریعے پھر یہ فائنینشیل سسٹم جو ہے وہ ہمارے زندگیوں کا حصہ بن رہا ہے، لیکن اس تیزی سے نہیں جیسا کہ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں بڑا مرکزی کردار اور بڑا کردار ادا کرنے جا رہا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، جو کہ ڈیجیٹل فائنینشیل سسٹم کے حوالے سے راست کے نام سے فوری ادائیگی کی اسکیم پر اس نے بھرپور کام کیا ہے اور اب اس کا آغاز کرنے والا ہے۔ ورلڈ سٹینڈرڈ عالمی معیار کے اس نظام کو پلک جھپکتے ہوئے ہی برق رفتاری سے رقوم کی ادائیگی اور اس سے وصولی ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان آئندہ ہفتے راست اسکیم کا آغاز بھی کریں گے۔ اس سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا، ابتدائی طور پہ جو فائدے ہوں گے، پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ڈیویڈنڈز کی ادائیگی ہوتی ہے اسٹاک ہولڈرز کو، اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جو کمپنیز ہیں، جو لسٹڈ کمپنیز ہیں، جو ڈیویڈنڈ کی ادائیگیاں ہوتی ہیں، وہ جن کو ڈیویڈنڈ ملنا ہوتا ہے اس میں بڑی تاخیر ہو جاتی ہے، کئی ہفتوں کی، مہینوں کی تاخیر کے بعد وہ ان کے بینکوں میں وہ ادائیگی پہنچتی ہے، لیکن اس اسکیم کے بعد سے فوری طور پہ یہ ادائیگیاں ہو جائیں گی، اور اس دوران یہ جو مہینے بھر کا فرق ہوتا ہے یہ اب ختم ہونے جا رہا ہے۔ کل گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر نے ملک میں ڈیجیٹل مالیاتی نظام سے متعلق تمام فائنینشیل اور کمیونیکیشن اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ راست اسکیم کے تحت پہلے مرحلے میں سی ڈی سی میں سرمایہ کاروں اور شیئر ہولڈرز کے بینک اکاؤنٹس میں ڈیویڈنڈ کی براہ راست منتقلی کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ بڑی پیش رفت ہے، خاص طور پہ پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے۔ دوسرے مرحلے میں اکاؤنٹ نمبر کی جگہ موبائل فون نمبر سے پرسن ٹو پرسن ادائیگی کا ڈیجیٹل نظام لایا جا رہا ہے، جبکہ تیسرے مرحلے میں تاجروں کو کیو آر کوڈز کے سمیت دیگر ذرائع سے ڈیجیٹل پیمنٹ کی وصولی کا نظام فراہم کیا جائے گا۔ خیال رہے اسٹیٹ بینک پہلے ہی ریئل ٹائم سیٹلمنٹ اسکیم چلا رہا ہے، جو کارپوریٹ لین دین کی ڈیجیٹل ادائیگی، ایزی پیسہ، انٹر بینک فنڈز ٹرانسفر کی سہولت فراہم کرتا ہے، اور یہ پاکستان میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ 5 دسمبر 2019 کو ڈیجیٹل پاکستان ویژن کی تقریب میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر ہم ڈیجیٹائزیشن کے ویژن کو حاصل کر لیں گے تو پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ ڈیجیٹل پاکستان پروجیکٹ اس کے اوپر پورا زور لگائیں گے، انلیش کرے گا ہماری نوجوانوں کا پوٹینشیل۔ یہ جو ہماری نوجوان آبادی ہے، ینگ پاپولیشن ہے، دنیا میں سیکنڈ ینگسٹ پاپولیشن ہے، یہ ہماری اسٹرینتھ میں کنورٹ ہو سکتا ہے اسی ایک ہی چیز کے اوپر۔ ڈیجیٹل پاکستان کی وجہ سے ایک چیز سے، اس ایک کے اوپر اگر ہم زور لگا دیں تو ہماری یہی آبادی ایک طاقت بن جائے گی۔ خواتین اس کے اندر پوری طرح کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے اگر اب ہم اس کا پورا فائدہ اٹھائیں، اور انشاءاللہ اب سے ہم اس کا پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ جو دوسرا اس کا جو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، ای گورننس۔ ای گورننس اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کا جو کرپشن ہے ایک انڈیمک، یعنی ایک نیچے تک پہنچ چکی ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ اپنی ای گورننس سے، کیونکہ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کرپشن ختم کرنے کا، لوگوں کی زندگی آسان کرنے کا۔ یہی سب سے بڑا فائدہ ہے کرپشن کے خاتمے کا، کہ تمام ادائیگیاں دستاویزی ہوں گی، آسانی سے ہوں گی، فوری ہوں گی، اور ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کا یقیناً یہ بہت فائدہ ہے۔ اسی موقع پہ جب ڈیجیٹل ویژن کا آغاز ہوا تھا، گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم استعمال کرنے والوں کو اضافی سہولتیں اور رعایتیں دی جائیں گی، اور ان کا کریڈٹ، اگر ان تمام لوگوں کی ایک کریڈٹ ہسٹری اچھی ہوئی تو بینک کم مارکر پر بھی قرضے دیں گے ایسے لوگوں کو، تاکہ حوصلہ افزائی ہو ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کی۔ ڈیجیٹل پیمنٹس میں جو ہم کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر پاکستانی کے لیے پیمنٹس، پیسے دینا، پیسے لینا، بینک اکاؤنٹ کھولنا یہ آسان ہو جائے۔ ڈیجیٹل پیمنٹس کی جو ایک بڑی اہم اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ڈیجیٹل پیمنٹس کرتے ہیں تو جو کمپنی یہ پیمنٹس پرووائڈ کر رہی ہے
وہ آپ کا ٹریک ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کیسے پیمنٹس کر رہے ہیں، اور اس سے ایک لائن کی کریڈٹ ہسٹری بن جاتی ہے. اس کریڈٹ ہسٹری کی وجہ سے ان لوگوں کو قرضے مل سکتے ہیں جن کو پہلے نہیں مل سکتے تھے. اور ڈیجیٹل پیمنٹس کو اپنانے سے جو آدمی پہلے 100% سود دے رہا ہے، پھر اس کو 30% مل سکتا ہے، اور اس سے کم 20% مل سکتا ہے، اس سے بھی کم مل سکتا ہے. بلا شبہ ہمارے پاکستان کا مالیاتی نظام ڈیجیٹل دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوتا جا رہا ہے. ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے، لیکن اچھا خاصا ہو بھی گیا ہے. اسٹیٹ بینک کے مطابق اس مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں 1900 ارب روپے کی 25 کروڑ 37 لاکھ ای بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوئی ہمارے پاکستان میں، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 80% زیادہ ہیں. اسی طرح سے پاکستان میں انٹرنیٹ، موبائل فون کارڈز اور اے ٹی ایم کا استعمال تقریباً 2 گنا ہو چکا ہے. اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ موبائل فون بینکنگ کے رجسٹرڈ صارفین کی تعداد تقریباً 90 لاکھ ہو چکی ہے، جن میں 41% اضافہ صرف گزشتہ سال ہوا. کورونا کی صورتحال نے آن لائن ڈیجیٹل سسٹم کی افادیت کو مزید اہم بنایا ہے. کاش ہمارا ملک انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ڈیجیٹل پاکستان اگر آج مکمل ہو چکا ہوتا تو آج گھر بیٹھے بٹھائے نہ جانے کتنے کام بآسانی ہو جاتے، کتنے روزگار چلتے، کتنی گھروں سے بزنسز کا پھیلاؤ ہوتا اور تیزی سے ہوتا، جو کہ اب محدود ہے. مگر شاید اب بھی مربوط ڈیجیٹل ڈیٹا کے علاوہ ای شاپنگ، ای بلنگ، ای گیٹ وے اور ای پیمنٹس کے نظام میں ہم کافی پیچھے ہیں. اب جو ابتدا کر رہا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، راست جو اسکیم سامنے لا رہا ہے، اس تمام کی معلومات حاصل کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں خاص طور پہ جوائن کر رہی ہیں محترمہ سیما کامل، ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان. بہت بہت شکریہ سیما کامل صاحبہ. تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم ہے، اس کو اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ یہ ایک مائل سٹون ہے پاکستان کا جو ڈیجیٹل ویژن ہے اس کے لحاظ سے. عام پاکستانی کو اس سے کب اور کیسے فائدہ ہوگا؟ جی ایکچولی ایک ہم منڈے کو پرائم منسٹر کے حاضری میں ہم ایک سفر شروع کر رہے ہیں. اس سفر کا نام ہم نے راست رکھا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں 20 کروڑ عوام ہیں، 16 کروڑ کے قریب سیل فون بھی ہیں، مگر پھر بھی ہماری جو معاشی شمولیت ہے وہ بہت کم ہے، اور لوگوں کو ادائیگی میں ابھی بھی کیش کا استعمال کرنا پڑتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ کیش کا استعمال کم ہو، کیونکہ جب کیش کی ادائیگی ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ بہت ساری معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ ہمیں کم کرنی ہے. تو اب ہم منڈے سے ایک سفر شروع کر رہے ہیں جس میں ہم ایک نئی ادائیگی کے طریقہ لائیں گے، اور اس کا نام ہم نے اس واسطے راست رکھا ہے کہ یہ ایک ہمارے لیے ایک صحیح طریقہ ہے، ایک راہ راست ہے، راست بازی کی طرف ہم جائیں گے، کیونکہ کیش کم ہوگا اور عام آدمی کے لیے آسانی پیدا ہوئے گی. تو پہلا جو ہم قدم لیں گے وہ تو یہ ہوگا کہ جو لوگوں کو جو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں ان کو ڈیویڈنڈ امیجیٹلی ایک پل میں ملے گا. مگر پھر جب ہم اس میں کچھ مہینوں میں آگے جائیں گے تو جیسے حکومت کی تنخواہیں ہوتی ہیں، پینشنز ہوتی ہیں، ان میں بہت دیر لگتی ہے، ان میں چیک بنتے ہیں، لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، پینشنز میں اور بھی مشکلات ہوتی ہیں. تو اس ادائیگی کی طریقے سے ان کو ایک تو بالکل جلدی ملے گا، اس میں کوئی خرچہ نہیں ہوگا، اور محفوظ طریقے سے ملے گا. تو یہ ایک ہم پیمنٹ سسٹم لا رہے ہیں، ادائیگی کا سسٹم جو دنیا کی کلاس کا ہے، اور اس سے جو لوگوں جو ادائیگی انہیں ملتی بھی ہے اور وہ جو پیمنٹ بھی کریں گے آگے جا کے وہ آسان ہوگی، اس کا خرچہ زیادہ نہیں ہوگا، وہ محفوظ ہوگا، اور کیش کی ضرورت کم ہوتی جائے گی. سیما کامل صاحب تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کیجیے گا کہ ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم ہمارے یہاں یقیناً ابھی اسپیس بہت ہے، لیکن کافی اس کی آؤٹ ریچ ہے، بینکس کے ذریعے، دوسری ذریعوں سے یہ لوگ جو ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور مگر اس کو ابھی فلی انہینس کرنے کے لیے، اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ابھی بہت ساری گنجائش باقی ہے کہ اس کا فٹ پرنٹ بڑھ سکے. آپ کی جو یہ پروڈکٹ ہے ابھی فی الحال تو جو میں نے ابھی اس میں دیکھا ہے، جو ابھی جو انسٹنٹ یا فوری فائدہ ہونے والا ہے وہ تو ہوگا
ان لوگوں کو جن کو کہ ڈیویڈنڈز کی ادائیگی ہوتی ہے, جو انویسٹڈ ہے اسٹاک مارکیٹ میں, جن کی کمپنیز ان کو ڈیویڈنڈز دیتی ہیں, انسٹنٹ پیمنٹس ہو جائے گی ان کو, اور مہینوں ان کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا. بڑا کمنڈیبل یقیناً یہ بات ہے, لیکن یہ اس میں ابھی ایکسپینشن بہت ضروری ہے کہ پھر اس کی ریچ جو ہے وہ بہت سارے پاکستانیوں تک ہو سکے. جی دیکھیں, جب ہم نیکسٹ فیز میں جائیں گے تو جو گورنمنٹ کی سیلریز ہیں فار ایگزامپل وہ بھی 70 لاکھ لوگ ہیں, اور وہ ویٹ کرتے رہتے ہیں. پینشن کے لوگ اس سے بھی زیادہ ہیں. اور اب آپ نیکسٹ فیز جو ہوگا کچھ مہینوں بعد انشاءاللہ ہم جو کریں گے وہ یہ ساری جو BISP اور احساس کی پیمنٹس ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ خواتین کو بہت دشواری ہوتی ہے. ابھی بھی کوشش تو پوری ہوتی ہے کہ ان کو جلدی ملے, مگر ان کو لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. اس پیمنٹ سسٹم کے ذریعے ان کو ان کے جو وہ اکاؤنٹ چاہیں گی وہاں انہیں پیسے ملیں گے, اور وہ نہ صرف پیسے ملیں گے, پھر وہ سیو بھی کر سکیں گی, وہ ایک بینکنگ اور فائنینشیل سسٹم کا حصہ بنیں گی. تو یہ ان کی زندگی, اور ان کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ 16 ملین خواتین ہیں, تو اس سے ان کی زندگی بدلے گی. تو یہ تقریباً جون تک یہ سب ہو جائے گا, یہ جو سیلریز کا ہے یا احساس کا ہے, تو اس سے یہ بہت فرق پڑے گا. پھر اگلے طور پہ جیسے اب آپ پیسے بھیجتے ہیں کسی کو, اس میں آپ کو لمبا سا اکاؤنٹ نمبر ڈالنا پڑتا ہے جس میں 14 حرفے ہوتے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ اپنے فون نمبر وہ ڈال کے فون نمبر سے پیسے بھیج سکیں گے. تو یہ جو سسٹم ہے یہ دنیا کے ایڈوانسڈ ملکوں میں استعمال ہو رہا ہے. اور جیسے آپ کو اب یہ شاید سن کے خوشی بھی ہوگی کہ امریکہ تک میں ابھی تک یہ نہیں آیا. یہ UK میں ہے, آسٹریلیا میں ہے, اور ممالک میں ہے, اور ہم یہ لا رہے ہیں بالکل جس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس. جی یہ یقیناً سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہے. ہمارے یہاں ایشوز ہیں, خاص طور پہ جو ہمارے لوگ IT میں کام کرتے ہیں, انٹرنیشنل پیمنٹ سسٹم سے ہم پراپرلی کنیکٹڈ نہیں ہیں, اور ہم اس میں مسائل ہوتے ہیں, اور ہمارے جو IT کے لوگ ہیں ان کو تھرڈ کنٹری میں اکاؤنٹس وغیرہ آپریٹ کرنے پڑتے ہیں. پے پال وغیرہ جو ہے اس کے بھی ہمارے ساتھ ایشوز ہیں. اس پورے سسٹم کو سمیٹنے کے لیے, اس کو اسموتھ کرنے کے لیے اور اسٹریم لائن کرنے کے لیے پورے نظام کو, یہ معاون ہوگا یہ سسٹم جو آپ لا رہی ہیں؟ وہ ایک اور سٹریم ہے, وہ منسٹری آف IT چلا رہی ہے. یہ جو ہم لا رہے ہیں راست کا جو مین ہے, یہ پل بھر میں ملک بھر میں, سو یہ پاکستان میں پیمنٹ ہوگی. یہ پاکستان کا سسٹم ہے. راست جو ہے وہ فوکسڈ ہے پبلک سیکٹر پہ, گورنمنٹ پیمنٹس کے لحاظ سے نہیں. جی پہلے فیز میں گورنمنٹ سیکٹر, جون کے بعد پرسن ٹو پرسن ایک افراد سے دوسرے افراد کی پیمنٹ ہوگی. اور جو ہم دسمبر اس سال تک لائیں گے وہ ساری QR کوڈ پہ. اب یہ آپ سوچیں کہ ایک عام آدمی اس سے اخبار کی پیمنٹ کر سکے گا. تو یہ صرف حکومت کا نہیں ہے, یہ جب یہ کمپلیٹ ہوگا یہ سسٹم, تو یہ عام آدمی ہر پیمنٹ یا QR کوڈ سے یا اپنے فون کو ٹیپ کر کے یہ پیمنٹ کر سکے گا. اچھا, تو یہ کانٹیکٹ لیس پیمنٹ وغیرہ پاکستان میں انشاءاللہ زیادہ پھیلے گی. مگر ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو کرنسی ان سرکولیشن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور وہ اس میں خطرناک اضافہ ہو رہا ہے پچھلے ہم نے دیکھا ہے کچھ مہینوں کے دوران, اور دنیا میں ہم بہت اوپر چلے گئے ہیں, جو کہ بہت ہی سیریس بات ہے. ایک طرف ہم یہ ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹمز لا رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ کیش کی اکانومی سے نکلیں, کیش سرکولیشن کم سے کم ہو, لیکن کیفیت جو ہے وہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ ہمارا نظام جو ہے وہ ڈسکریج ہو رہا ہے, بلکہ کچھ بھی وجہ ہے ہمارے یہاں کیش سرکولیشن بڑھتی جا رہی ہے. یہ اسی واسطے تو ہم یہ لائے ہیں, اور اسی واسطے ہم نے اس کا نام راست رکھا ہے, کیونکہ یہ صحیح کام ہے. لوگ کیوں کیش استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں آسان لگتا ہے. زیادہ تر جو عام آدمی ہے, عام آدمی تو پیسے نہیں چھپاتا نا, عام آدمی کو تو آسانی چاہیے, اور اس سے عام آدمی کے لیے آسانی بھی ہوگی, خرچہ بھی کم ہوگا, محفوظ بھی ہوگا. اور تو یہ 2021 میں اس سال یہ انشاءاللہ پورا آپ کا جتنا بھی یہ پورا اسپیکٹرم ہے اور جو اس کی پورا پوٹینشل ہے یہ عام آدمی تک پہنچ جائے گا؟ جی بالکل کمپلیٹ ہو جائے. جی ابھی بھی ڈیجیٹلائزیشن تو بڑھ رہی ہے, بہت بڑی ہے. ہم نے جو چارجز تھے ختم کیے کووڈ کے بعد, اس سے دن میں پہلے 1,90,000 ٹرانزیکشن ہوتی ہیں, اب جا کے دسمبر میں وہ 4 گنا بڑھ گئیں. تو یہ آسانی کریٹ ہوئی ہے, مگر
یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ سسٹم میں آئیں. بہت بہت شکریہ سیما کامل، ڈیپٹی گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھی.